अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा हफ्ते भर की सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना वायरस से 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,638 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,22,452 हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,425, सिंध में 1,41,474, खैबर पख्तूनख्वा में 38,565, बलोचिस्तान में 15,644, गिलगित बल्तिस्तान में 4,033, इस्लामाबाद में 17,913, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,398 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 40,41,962 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,465 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,06,640 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 17 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,638 हो गई। पंजाब में 2,288, सिंध में 2,574, खैबर पख्तूनख्वा में 1,265, इस्लामाबाद में 194, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 81 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के बाद बात करेंगे माइंड सेट बदलने के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बदकिस्मती से इदारों में बाहमी ताउन का फुकदान है। हमारा विजन धुंधला चुका है। डॉलर की कमी के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ता है। मुल्क की तरक्की के लिए डॉलर आने चाहिए, ना कि बाहर जाने चाहिए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि चीन ने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, उनका मुल्क तरक्की करता गया। तुर्की को भी IMF के पास जाना पड़ता है। उर्दुवान ने तुर्की को तब्दील कर दिया, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई। उर्दुवान ने कहा, हमारी 3 तरजीहात हैं, बरामदात, बरामदात और बरामदात। 60 की दहाई में पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त थी। तरक्की के सफ़र में मंजिल और सिमत का तयन ज़रूरी है। हुकूमत संभाली तो बरामदात के मुकाबले दरामदात ज़्यादा थी। तो तुर्की का बिल्कुल हमारा हाल था। वहाँ भी उनको हर थोड़ी देर के बाद IMF के पास जाना पड़ता था। उधर भी उनकी डेमोक्रेसी डिसरप्ट होती रहती थी। तो प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान ने जो तुर्की की तब्दीली लेके आए, उन्होंने प्लान करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक गलत सिमत में निकला हुआ है। एक मुल्क कॉटन फ़रोख्त करके तरक्की नहीं कर सकता। कोई मुल्क मलेशिया की तरह रबड़ और टीन बेच कर तरक्की नहीं कर सकता। सरमायाकारी नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। कबल अज़ीम वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि जब कोरोना आया तो हम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बना रहे थे। कोरोना वायरस का हिफाजती सामान, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। लोग अमराद क़ल्ब का इलाज कराने बैरून मुल्क जाते हैं और वापस नहीं आते। उम्मीद करते हैं अब वो लोग पाकिस्तान वापस आकर इलाज कराएंगे। 26 फरवरी को जब कोविड का केस आया था, हम अपने मास्क नहीं बना रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे। हम शील्ड्स नहीं बना रहे थे, हम गॉगल्स नहीं बना रहे थे, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे। और आपके उस विजन के नतीजे में सर, ना सिर्फ ये कि हमने अपने सैनिटाइजर्स, मास्क, शील्ड्स अपनी बनानी शुरू की, बल्कि हमने वेंटिलेटर जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हुई। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं अहमकाना गलती किसने की है। भारत कुलभूषण केस में अहमकाना मुतालबात के बायस साख खो बैठा। जाहिद हफीज़ का कहना था कि कुलभूषण केस में भारत बेवकूफ़ाना मुतालबात के बायस अपनी साख खो चुका है। भारत को बारहा बताया गया कि पाकिस्तानी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में रजिस्टर वकील ही अदालतों में पेश हो सकता है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी जारी है। भारतीय फौज की जानिब से वादी में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है और 431 रोज से अवाम का मुहासरा जारी है। निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को जुल्म तशद्दुद के जरिए शहीद और जख्मी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीरी वकील बाबर काजी की शहादत की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें कश्मीरियों के खिलाफ जराइम का जायजा लें।
امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ فارن پالیسی میگزین نے دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے کہ کس طرح بھارت دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے۔ پاکستان عالمی ممالک کو طویل عرصے سے یہی سب کچھ باور کروا رہا تھا۔ امریکی جریدے کی رپورٹ پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ زاہد حفیظ کا کہنا تھا کہ کلبھوشن کیس میں بھارت بے وقوفانہ مطالبات کے باعث اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ بھارت کو بارہا بتایا گیا کہ پاکستانی قانون کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں رجسٹر وکیل ہی عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا مقرر کردہ وکیل اٹارنی جنرل آفس سے کلبھوشن سے متعلق تمام دستاویزات حاصل کر سکتا ہے۔ کلبھوشن تک کسی بھی مداخلت کے بغیر قونصلر رسائی پہلے بھی دی گئی اور اب بھی دینے کو تیار ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت بار بار بے نقاب ہوتا ہے، اسے چاہیے وہ ایسی حرکات سے باز رہے جن سے خطے کا امن خطرے میں پڑتا ہے۔ کسی کی جانب سے بھی مس ایڈونچر سے ریاست پاکستان کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت کو بالاکوٹ اور پھر حال ہی میں لداخ میں ہونے والی ہزیمت نہیں بھولنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ 30ویں صدی کے چانکیہ ڈاکٹرائن کے بجائے 21ویں صدی کے حالات کے مطابق عمل کرے۔ آپ کو بتاتے ہیں اسلحے کی دوڑ میں کون شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مقاصد کے لیے پرعزم ہے اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے امن و اسٹریٹجک استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان اسلحے کی دوڑ سے بچنا چاہتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تخفیف اسلحہ بین الاقوامی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، جدید اور مہلک ترین ہتھیاروں پر کام جاری ہے۔ جدید ہتھیاروں پر قابو پانے کے اہم معاہدوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جارحانہ پالیسیوں سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کے خلاف سری جارحیت کی۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں اس کے 2 طیارے تباہ ہوئے۔ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم پاکستان نے پائلٹ کو واپس بھیجا۔ پاکستانی اقدام کو کمزوری سمجھا گیا اور جارحانہ انداز میں اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کیا۔ گزشتہ سال LOC پر بھارت نے 3000 سے زائد بار خلاف ورزی کی۔ بھارتی رہنماؤں کی طرف سے بار بار جارحیت کی دھمکی دی جاتی ہے۔ منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن اور مؤثر جواب دے گا۔ بھارت کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے خطے میں امن کا خطرہ ہے۔ بھارت نے تخفیف اسلحہ اور جنگ سے گریز پر بات چیت سے انکار کیا۔ بھارت کو اسلحہ منافع یا ایشیا میں اسٹریٹجک مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، خطے میں پریشان کن سلامتی کی حرکیات سے غافل نہیں رہ سکتے۔ پاکستان اپنی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ خطے میں امن پاک بھارت تنازعات حل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تنازع کشمیر کے تصفیے کے لیے زور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا عالمی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کرے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات کی مزید کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات 2 طرفہ تعلقات، کورونا وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور سمیت ماحولیاتی تبدیلی، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی خصوصی گفتگو ہوئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین دیرینہ اور گہرے 2 طرفہ تعلقات موجود ہیں۔ برطانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے اور ہم اس شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کے متمنی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان نے جس حکمت عملی سے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کو
بھارتی استبداد سے نجات دلانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مصالحانہ کاوشوں کو بھی سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے پاکستان کے سیاحتی مقامات کو سراہتے ہوئے اپنے حالیہ دورہ شمالی علاقہ جات سے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہو گئی۔ پاکستان نے بھاری اکثریت سے آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو کر ایک اور سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بھاری اکثریت سے آئندہ 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو کر ایک اور سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیا اور 191 میں سے 169 ووٹس لینے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجنل میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، پاکستان کو اتنی کثیر تعداد میں ووٹوں کا ملنا عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کونسل اقوام متحدہ کا ایک انتہائی اہم فورم ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ہماری درخواست پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ان مظالم کو رپورٹس کی شکل میں مرتب کیا اور بھارت کے غیر قانونی اقدام کا پردہ چاک کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم باسیوں سمیت دنیا بھر کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا۔ آصف زرداری کے وارنٹ ہو گئے جاری۔ سابق صدر آصف زرداری کے مشکلات میں اضافہ۔ قومی احتساب بیورو نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق ضمنی ریفرنس میں آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلام آباد سے جاری اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب نے آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری پر دستخط کر دیے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد سے جاری اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب نے آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری پر دستخط کر دیے۔ نیب کا موقف ہے کہ آصف زرداری اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں مطلوب ہیں۔ سابق صدر نے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے ذاتی گھر خریدا۔ نیب کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق صدر کی ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں عدالت عالیہ کا 2 رکنی بینچ آج 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی درخواست ضمانت پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے آصف زرداری کو آج تک عبوری ضمانت دے رکھی ہے۔ عدالت نے آصف زرداری کے وکیل اور نیب سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بنائیں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔